احسن الجزاء بارک اللہ فیکم ونفع اللہ بک الامہ۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ شیخ محترم کی موجودگی میں ہم لوگوں نے لیلۃ القدر کے متعلق کچھ باتیں سننے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شیخ محترم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ کچھ باتیں میں اپنی جانب سے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بس سب سے پہلی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں سے ایمان کا اور عمل کا دونوں چیزوں کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم روزانہ فجر کے بعد چھوٹی چھوٹی صورتوں کے متعلق کچھ باتیں سمجھنے اور معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس میں ہم لوگوں نے سورۃ العصر کے اندر اسی چیز کو ہم نے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات کو ڈکلیئر کر دیا، کنفرم کر دیا کہ سب کے سب خسارے میں، ہر انسان، چاہے مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، چاہے جسی بھی مذہب کا تعلق رکھنے والا ہو، کوئی بھی شخص ہو، ہر انسان خسارے میں ہے۔ اب اس کے بعد خسارے سے نکلنے کے طریقے بتا دیے، کچھ لوگوں کو نقصان سے باہر قرار دیا۔ اب وہ کون لوگ ہیں ان کے تعلق سے ہم لوگوں نے سنا، اس کی تھوڑی سی تشریح میں آپ کے سامنے کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان، ہم بھی انسان ہیں، مسلمان، غیر مسلم بھی انسان ہے، بدھ کو پوجنے والا بھی مسلمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یا اللہ کا بیٹا یا ثالث من ثلاثہ کہنے والا نصرانی بھی انسان ہے، ہر کوئی انسان۔ اب انسان خسارے سے نکلے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا، الا الذین آمنوا، اب جو لوگ ایمان لائیں گے وہ لوگ نقصان سے باہر ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے فضل و احسان سے میں اور آپ بڑے سینے کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ ایمان والے ہیں۔ ایمان کا مطلب سمجھتے بھی ہیں کہ ہم لوگ ایمان والے ہیں، تو ہم کس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ واقعی ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ایمان کن چیز کا نام ہے؟ ایمان کن چیزوں کے مجموعے کا نام ہے؟ سب سے پہلے ایمان کی مختصر سی تعریف اگر ہم سمجھیں گے اور دیکھیں گے تو ایمان کہتے ہیں ہی تصدیق بالجنان، ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان، زبان کے ذریعے سے اس بات کی گواہی دینا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ سب سے پہلے اس بات کا اپنی زبان سے اقرار کرنا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پہ ایمان لایا، اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے اور فرشتوں کو ان کی الگ الگ ڈیوٹیز دی ہے، اس بات پر میرا ایمان ہے۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر۔ تو پہلے چیز اللہ پر ایمان، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان، ورسلہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلا سکیں، تاکہ لوگوں کو حق اور غلط، سچائی اور برائی، نیکی اور برائی کی تمیز کر سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنتوں کا مستحق بنانے کے لیے اور اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے بچانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کیا۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ہو گیا تیسرا، ورسلہ والیوم الآخر۔ جیسے کہ درس کے اندر بھی کافی مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ مشرکین مکہ کا یہی فنڈا تھا، یہی ان لوگوں کا سوال تھا اور یہی ان لوگوں کا شک تھا کہ کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ پھر سے اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم مرنے کے بعد مٹی کے اندر دفن کر دیے جانے کے بعد دوبارہ جس طرح سے اب ہم ہیں ویسے ہی بنائے جائیں گے؟ ہمیشہ ان کا یہی چیز کا سوال ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کے بارے میں بار بار کہا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ جس طرح سے بارہا بات آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی قرآن کریم کے آغاز میں جو صورتیں نازل کی، جو آیتیں نازل کی، وہ اسی بات پر نازل کی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پر انسان ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، یعنی کہ آخرت میں ہر اچھا کرنے والے کو اچھا اور ہر برا کرنے والے کو برے کا بدلہ ملے گا، تو انسان کوشش کرے گا اس بات کی کہ میں اچھا کروں اور آخرت میں میرا انجام اچھا ہو۔ اسی لیے آخرت پر ایمان لانے کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے مطالبہ کیا۔ تو یہاں پر والیوم الآخر، چوتھی چیز آخرت کے دن پر ایمان لانا، والقدر خیرہ وشرہ۔ اس میں بڑا اختلاف، بڑا مسئلہ ہمارے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے۔ جب اچھا ہوتا ہے تو بڑی خوشی چہروں پہ مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے، بڑے مٹھائیاں بانٹتے ہوئے خوش نظر آتے ہیں، بڑے لوگوں سے گلے ملتے ہیں جب ان کی زندگی میں اچھا ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ بیٹا ہوا، بڑی خوشی ہے۔ کیوں بھائی؟ کاروبار اچھا چل رہا، اللہ کا فضل ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह। अब अच्छा होगा जब तक अच्छा हो रहा है, जब तक अल्लाह ताला अच्छा है, तकदीर अच्छी है, सुभान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह सब है। जैसे ही कारोबार में मार पड़ गई, मेरे साथ ही होना था गैस। जैसे ही औलाद बेटे की तमन्ना थी, बेटी हो गई, मेरे साथ ही बेटी होना था क्या? ये तकदीर के साथ शिकायत इंसान बहुत ज्यादा करता है। और ये बात आपको मैं बताऊं, अच्छे अच्छे घराने वाले लोग और जो अपने आप को पक्के सच्चे सलफी कहते हैं, ये लोग भी बहुत ज्यादा तकदीर के अंदर नफ्स परस्ती के, ख्वाहिश परस्ती के शिकार हो जाते हैं और तकदीर पर शिकवा शिकायत करने लग जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि वल क़द्र खैरिही, तकदीर के अच्छे होने पर भी ईमान लाना कि ये अल्लाह की जानिब से। और तकदीर में अगर बुरा लिखा था कि तुम्हारे साथ तुम्हारे कारोबार में नुकसान होना था, तुम्हारी जॉब चले जाना था, या फिर तुम्हारे घर में कोई आफत कोई मुसीबत आ जाना था, तो ये भी समझ लेना कि अल्लाह की जानिब से। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र के डेफिनेशन को बताया। क्या बताया? क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला ने पहले कहा वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। अल्लाह ताला ने जिंदगी का उसूल बताया। जिंदगी आजमाइश का नाम है। हमारी जिंदगी जिंदगी नहीं है, हमारी जिंदगी आजमाइश का नाम है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, अल्लाह ताला डरा के आजमाएगा। आप हक पर होने का अपने आप को दावा करते हैं, आपको लोगों से खौफ रहेगा कि भाई हम रस्म नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, लोगों से डरेंगे आप, तो खौफ के जरिए आजमाए जाएंगे। आप बुराई करेंगे, कुछ अच्छा करने जाएंगे तो भी आपको लोगों का खौफ। तो ये जो खौफ है, खौफ के जरिए से भी आपको आजमाया जाएगा। क्यों? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, जरूर बजरूर। ऐसा नहीं कि मुत्तकियों को आजमाया जाएगा, गुनाहगारों को आजमाया जाएगा, हर किसी को अल्लाह ताला के जितना करीब जो बंदा होगा उसको आजमाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अशद्दुल बलाई इंदल्लाहि अल अंबिया, सबसे ज्यादा आजमाइशें इस दुनिया में अगर किसी पर आई है तो वो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर आई है। क्यों आई है? क्योंकि ये सबसे करीब अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की ये मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम अंबिया के बाद सहाबाए कराम की कितनी कुर्बानियां नहीं है। सहाबाए कराम की परेशानियों को अगर आंख बंद करके थोड़ा सा याद कर लिया जाए तो आंसुओं की कतार ना रुकेगी। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या हर कोई सुनता है, कैसी तकलीफें बर्दाश्त की है, कैसी तकलीफें बर्दाश्त की है इस्लाम को, ये दीन की सच्चाई को हम तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, आपको आजमाया जाएगा। और फिर उसके बाद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबाए कराम, उसके बाद जो अल्लाह से ज्यादा करीब होगा, जो अल्लाह ताला का महबूब बंदा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसको दुनिया में आजमाइशें आएगी। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है वल खौफी वल जू, भूख के जरिए से भी आजमाएगा। कभी अच्छी रोजगार आपकी चलेगी, कभी घर में किस्म किस्म के खाने पकेंगे, अलग अलग तरीके से आपके डाइनिंग टेबल पर दस्तरखान पर खाने होंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर नहीं है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला आजमाएगा भूख के जरिए से। कभी एक वक्त का खाना मुयस्सर होगा घर के अंदर, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से क्या आता है, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में पहुंचते और पूछते कि घर में कुछ है खाने के लिए, कभी खजूर होता, कभी पानी होता, कभी वो भी नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला आजमाएगा, नबियों को आजमाएगा, वलियों को आजमाएगा, सिद्दीकीन को आजमाएगा, हर किसी को आजमाएगा। ये जिंदगी आजमाइश का नाम है। उसके बाद वनक़्सिम मिनल अमवाल, माल कम करके, माल दे करके छीन लेगा या फिर माल देगा ही नहीं। और माल की आजमाइश बहुत बड़ी खतरनाक आजमाइश है। तो यही मसला है, तकदीर पर ईमान लाना, अच्छा हो या बुरा हो, आजमाइश होगी, अच्छी होगी तब भी ईमान और बुरी होगी तब भी ईमान, कि ये अल्लाह की जानिब से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला अजबन लि अम्रिल मुमिन, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है। मोमिन सब अपने आप को इंशाअल्लाह मोमिन अगर कहलाना चाहते हैं, मोमिनीन के लिए जो अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है जन्नतें और उसके अंदर महल्लात और उसके अंदर बागात, अगर लेना चाहते हैं, वो पाना चाहते हैं, मरने के बाद उसमें दाखिल होना चाहते हैं क़ियामत के दिन, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सुने। अजबन लि अम्रिल मुमिन इन असाबतहु दर्रा, मुसीबत आई, परेशानी आ गई, शकर सब्र, तो इंसान सब्र करेगा। किसी भी किस्म की परेशानी आएगी सब्र करेगा। और सब्र कैसा करेगा? अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर शिकवा करके नहीं,
مان کے چلیے کہ ابھی کسی کی وفات ہو گئی، آپ کے قریبی کی، تو آپ کے زبان سے جو صرف لفظ نکلنا چاہیے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اس کے بعد نہ یہ نکلنا چاہیے کہ بھئی ابھی تو جوانیچ تھا، ابھی تو تھوڑے دن ہی ہوئے تھے، ابھی تو بچہ تھا، ابھی زندگی کیا دیکھا تھا، نہیں۔ صبر اس کو کہتے ہیں عند صدمۃ الاولی، آپ کو جب صدمہ پہنچا، جب آپ کو مصیبت پہنچی تو اس وقت فوری طور پر صبر کرنا، یہ اصل صبر ہے۔ اس کے بعد گلا شکوہ کرنا، رونا دھونا، اور اس کے بعد لوگوں کے گلے پڑ پڑ کے رونا، اور پھر شکایتیں کرنا، اس کے بعد کہنا کہ چلو جو ہوا اچھا ہی ہوا، یا پھر اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ آپ کو صبر کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کو صبر کے بدلے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سناؤ کہ جنتوں کے اندر اس طرح سے اس کی جنتیں ہوں گی، اتنے اعلیٰ اعلیٰ مقامات ہوں گے۔ تو کس کو؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو۔ اور صبر کس طرح کا؟ جس طرح سے میں نے بتایا کہ صبر جس وقت آپ کو مصیبت آئے، جس وقت پریشانی آئی، مثال کے طور پر گاڑی پہ جا رہے ہیں، ہائی وے پہ جا رہے ہیں اور گاڑی پنچر ہو گئی، تو جب فلانے ڈھکانے پتہ نہیں منہ سے کون سی باتیں نکلتی ہے، گالیاں نکل جاتی ہے، کیا کیا نکل جاتی ہے، اور پھر بعد میں ہوتا کیا ہے، گاڑی بھی بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنی منزل تک بھی پہنچ جاتے ہیں اور سب معاملہ برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے اس وقت جب انسیڈنٹ ہوا، جب فوراً صبر نہیں کیا، تو آپ کو نہ تو صبر کا بدلہ ملے گا اور نہ تو آپ کو صبر کا ثواب ملے گا، بلکہ الٹا گناہ ملے گا جو آپ نے اس صبر کے وقت میں بری بری باتیں کہی یا تقدیر پہ ایمان نہیں لایا۔ تو تقدیر ہر اچھے اور برے کا، اچھائی پر بھی اور برائی پر بھی ایمان لانے کا نام تقدیر ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ، یہ ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کری۔ محترم سامعین، اس کے بعد میں آپ کے سامنے اہم جو بات رکھنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، اتنی باتیں ہم لوگوں نے سنی، اب میں یہاں اصل چیز جو اتنی زیادہ تمہید باندھ کے لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان کا ڈیفینیشن آ گیا، اور ایمان کی اصل تعریف میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی، اقرار باللسان، زبان سے اقرار ہر کوئی کرتا ہے، تصدیق بالجنان، دل سے اس بات کا اقرار کرنا اور زبان کے ذریعے سے بولنا، اور اس کے بعد وعمل بالارکان، عمل کے ذریعے سے، اپنے جوارح کے ذریعے سے، ہاتھ پیر کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے عمل کر کے دکھانا، یہ ایمان کا نام ہے۔ آپ کو ایمان ہے، آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، یہ اللہ کی جانب سے، نماز پڑھ کے آپ اس بات کا ثبوت دیں کہ ہاں میں مومن ہوں، ہاں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہوں، ہاں میں آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہوں، آپ اس بات کا ثبوت رمضان کے علاوہ بھی نمازیں پڑھ کے دیں کہ میں ہاں مومن ہوں، یہ ایمان ہے۔ اور اس کے بعد ایک اہم چیز ہے جو اکثر و بیشتر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں ایمان کی ڈیفینیشن میں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ ہم کو ہمارے اساتذہ نے بتائی، الایمان یزید و ینقص فی طاعتہ و معصیتہ۔ ایمان غیر جماعت کے جو لوگ ہوتے ہیں، میں ان کو ایک بات سمجھا دوں، بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان برابر ہے۔ کیا برابر ایمان ہو سکتا ہے؟ میرا ایمان اور میرا نہیں، دوسروں کی مثال، کوئی ایک اللہ کا بہت زیادہ قریبی بندہ ہے جو بہت زیادہ عبادتیں، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، ہر قسم کی عبادتیں کرتا ہے، اور ایک آدمی جو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، بس مسلمان ہے، تو دونوں کا ایمان برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایمان کی تعریف کے اندر ایک چیز شامل ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رکنا، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ بھائی جب ایمان سب کا برابر ہے تو زیادہ کیسے ہوتا ہے؟ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان کا لیول ہائی ہو جاتا ہے، تو ایمان بڑھتا ہے۔ اور پھر جب انسان گناہ کرتا ہے، انسان گناہوں کی طرف اپنے آپ کو لگا دیتا ہے اور ایک کے بعد ایک گناہ کرتے جاتا ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا ڈاٹ، کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ بڑھتا 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 پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو گناہ کرنے میں کوئی خوف، کوئی جھجک نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کو شراب پیتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی،
کیونکہ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گناہ میں چلا گیا. جب اس نے پہلی مرتبہ پیا تھا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی نہیں مانگی, تو اس کی زندگی میں وہ گناہ بڑھتا 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 چلا جاتا ہے اور اس کو شریعت اسلامیہ کا کوئی گناہ نہیں لگتا. سود پہ پیسہ کھانا, لینا دینا, اس کی گواہی دینا, لکھنا پڑھائی کرنا, سب اس کو عام بات اور آسان بات لگتی ہے اور وہ اس کو حلال بھی سمجھنے لگتا ہے. تو یہ ایمان کا ڈیفینیشن ہے کہ ایمان اچھے کاموں سے بڑھتا ہے جس سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں مزید آگے بڑھتا ہے, اور جو ایمان جس کا گھٹتا ہے وہ گناہ کی وجہ سے, جیسے انسان گناہ کرتے رہتا ہے تو وہ اس کا ایمان گھٹتا رہتا ہے اور وہ نمازوں سے دور اور وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکامات سے دور اور گناہوں سے قریب ہوتے جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا ایمان پورا مکمل ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر میں نے ایمان کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی. اب اللہ تعالیٰ ہم سے ایمان کیسا چاہتا ہے, ہم لوگ مومن ہوں تو کیسے مومن ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم لوگوں ایمان صحابہ کے جیسا لے کے آئے, میں اور آپ ایمان ویسے لائیں جیسے صحابہ کرام لائے تھے, تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے, ہم کامیاب ہوں گے. اگر صحابہ کا ایمان کی طرح ہمارا ایمان ہو, کیا ہمارا ایمان صحابہ کی طرح ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہمارا ایمان صحابہ کی طرح. لیکن ہم کوشش کریں کہ صحابہ جس طرح سے ایمان لائے تھے, یعنی کہ جب ان کے سامنے یہ حکم آ گیا کہ شراب حرام ہو گئی اور گھروں میں بڑے بڑے بیرل, یعنی کہ جس کو گھڑے, اس وقت کے جو گھڑے تھے بڑے بڑے گھڑے تھے, اور ہر صحابی رسول نے جو پی رہے تھے جن کے ہاتھ میں موجود تھا, یہ نہیں سوچا کہ ابھی تو حکم آیا ہے اس کو پی لیں گے اور جو بقیہ رکھا ہوا ہے اس کو پھینک دیں گے. نہیں, ایمان یہ صحابہ کرام کا ایسا ہے, اسی لیے اللہ نے ہم لوگوں کے لیے معیار بنایا, ایک بیس بنایا, ہمارے لیے ایک بیس تیار کیا کہ وہ بیس صحابہ کا ایمان جس طرح تھا ویسے ایمان لانے کی ہم کوشش کریں گے, تب جا کے کامیاب ہوں گے, ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمارا ایمان لانا, ہمارا اپنے آپ کو مومن مسلمان باور کرانا, لوگوں کو بتانا کہ میں مسلمان ہوں, لوگوں کو بتانا کہ میں مومن ہوں, نمازیں پڑھتا ہوں, سب کرتا ہوں, لیکن ہمارا یہ سب کرنا بیکار ہے اگر ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے نقش قدم کے مطابق نہ ہو. تو صحابہ کرام کا کیسا ایمان تھا؟ یہ ایمان تھا, اللہ کا حکم آیا, سب انہوں نے شراب کے گھڑوں کو لڑکا دیا اور پورے مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے, جنگ کے موقع پر ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو سن کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سن کے انہوں نے اس کی جو ہانڈیاں رکھی تھی گوشت کی سب پلٹا دیا. بھوکے ہیں, جنگ کی حالت ہے, بھوک سے تڑپ رہے ہیں, لیکن ہانڈیوں کو الٹا دیا. یہ ایمان ہے. سننے کے بعد فوراً اطاعت کرنا, اس کا نام ایمان ہے. تو ایسا ایمان لانے کی کوشش کریں گے تب جا کے کامیاب ہوں گے. اب ان تمام باتوں سے میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ ان تمام باتوں سے کہنا بس یہی ہے کہ ہم آج سے اپنی عمر کا اندازہ لگا لیں, یا یہ سمجھیے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ حق بات کیا ہے, حق کیا ہے, اس کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگیوں میں کتنی مرتبہ رمضان المبارک آیا اور کتنی مرتبہ ہم نے رمضان المبارک کے دروس کو سنا اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کی. اتنی مرتبہ پروگرامز ہوتے ہیں, سب آ کے یہی کہہ کے جاتے ہیں کہ بھائی قرآن کریم کی تلاوت کرو, کہ بھائی تم نمازوں کی پابندی کرو, قیام اللیل کا اہتمام کرو, نفل نمازیں کثرت سے پڑھو, دعائیں کثرت سے کرو. کیا ہم اس بات کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ سننے کے بعد اس کو بدلے, اس کو فوراً اپنی عملی زندگی میں لانا شروع کرے؟ کتنی مرتبہ سنتے ہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنی, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. کتنی مرتبہ آپ لوگوں نے سچ سچ بتانا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مغرب کے بعد سے لے کے اب تک پڑھی ہوگی؟ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلہ کس کو کہتے ہیں؟ لیل کس کو کہتے ہیں عربی کے اندر؟ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا, ڈوب گیا اور آپ نے افطار کر لیا, وہاں سے لے کر سحری کے اختتام تک یہ رات ہے. یہ رات مغرب کے فوراً جیسے ہی اذان ہوگی, جیسے ہی افطار کریں گے, وہاں سے لے کے صبح سحری کا ٹائم ختم ہونے تک یہ پوری رات ہے. اور اس پوری رات میں آپ جو بھی نیک کام کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 83 سال 4 مہینے یعنی کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے. تو آپ اگر ایک مرتبہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھیں گے, گویا آپ نے اتنے کنٹینیو سال اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت کا حوالہ دیا. اور میں آپ لوگوں کے سامنے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عمل ہماری زندگیوں میں آئے. عمل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. عمل جب آئے گا, اسی لیے میں نے آپ کے سامنے شروع میں کہا کہ اللہ نے ہم سے ایمان کا مطالبہ کیا اور عمل کا مطالبہ کیا.
آپ ایمان لائیں گے لیکن عمل چھوڑ دیں گے تو آپ خسارے سے باہر نہیں آ سکتے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لا کے اطمینان سے ٹیکے لگا کے بیٹھ جانا, گھروں میں سو جانا یا پھر مسجدیں آ کر بھی ایسے ہی ٹائم گزار دینا, یہ نہیں ہوگا, یہ ایمان نہیں ہوگا. وعملوا الصالحات, عمل صالح چاہیے, اچھا کام نیک عمل چاہیے. تو کب کریں گے؟ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آئیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے دروس کا اہتمام ہوگا. ابتدائی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے قریب مان کے چلیے, دروس سن لیجئے, ایمان کو تازہ کر لیجئے. اس کے بعد قرآن کریم لے, جہاں جہاں پہ بھی رکھی ہوئی ہے یا پھر زیادہ نہیں ہے تو اپنے فون سے نکالے, اور یہ دروس کا سلسلہ بند ہونے کے فوراً بعد سے 1 پارہ قرآن کریم کا تلاوت کریں. 10 دن میں کم سے کم آپ 10 پارے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. تو قرآن کریم کا مطالعہ, قرآن کریم پڑھیں, اور پھر قرآن کریم کا 1 پارہ پڑھ کے ختم کرنے کے بعد 1 گھنٹہ دعا کریں. جب تک قیام اللیل کے لیے امام نہ آ جائے اور قیام اللیل کے لیے آپ کو اٹھنے کے لیے نہ کہے, تب تک آپ کی حالت تھک جانی چاہیے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا پانی پی لے, منہ دھو لے, وضو کر لے, پھر اس کے بعد قیام اللیل کے اندر کھڑے ہو جائیں چستی کے ساتھ, پھرتی کے ساتھ. پھر 1 گھنٹہ قیام اللیل کریں وطر کی نماز کے ساتھ. پھر اس کے بعد فارغ ہو جائیں. اس کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیں ظہر کے قریب تک, یا کچھ آپ جتنا سو سکتے ہیں اتنا, 10-11 بجے 12 بجے تک. لیکن رات کو پوری تھکائیں. یہ تھکن کچھ دن کی رہے گی, تھکن ختم ہو جائے گی, لیکن اس کا ثواب قیامت کے دن آپ کو بتائے گا کہ آپ نے جو عبادت کی وہ واقعی بہت بڑی عبادت کی, جس سے آپ کے درجات دھیرے 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 بلند ہوتے رہیں گے. آپ خود یہ احساس اور اندازہ نہیں کریں گے کہ میں نے تو اتنے نیکی نہیں کی, لیکن اتنا میرا ثواب اور اتنا مقام کیسے بلند ہو رہا ہے. یہ مقام آپ کا ان راتوں کو پانے کی وجہ سے بلند ہوگا. 83 سال کی عبادت پانے کی وجہ سے ہوگا. آپ کی زندگی میں آپ نے حقیقی معنوں میں 10-15 سال لیلۃ القدر کو تلاش کر لیا, تو سوچیے کتنا ہوگا. ملٹیپلیکیشن بھی ہم نہیں کر پائیں گے اتنا. تو عمل چاہیے, عمل. ایمان لانے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں الحمدللہ, عمل چاہیے. تو عمل کیا کریں گے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جتنا پڑھ سکتے پڑھے, زبان کو روکے ہی نہ, کنٹینیو پڑھتے رہے. تھک جائیں پڑھتے پڑھتے, اٹھے پانی پیے پھر پڑھے. میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ کثرت سے پڑھیں. نہ آپس میں ایک دوسرے سے گھروں کے متعلق باتیں کریں, نہ کسی اور چیزوں کے بارے میں باتیں کریں. سلام کلام آنے کے بعد کر لیا تو ختم, جانے تک ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں. نہ گھر کی بات ہو, نہ ادھر کی بات ہو, نہ ادھر کی بات ہو. یہ وقت باتوں کا نہیں ہے. بار بار سن رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں بند ہو جاتے, اتنی عبادت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھک جاتے, اتنی عبادت کرتے. حجرے میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں, پوری رات عبادت کر رہے ہیں. یہ عبادت کی رات ہے. اسی لیے آپ کو بس ایک ڈوز دینا ہے کہ تھوڑا سا ایمان ہم لوگوں کا کمزور ہے, اسی لیے ڈوز دینا ہے. تھوڑا سا بٹھا کے آپ لوگوں کو بیان کے ذریعے سے بتانا ہے کہ بار بار آپ لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو چست بنا لیں, اور یہ سننے کے بعد انسان واقعی عمل کرنا شروع کرتا ہے. آپ لوگوں کی زبانوں پہ الحمدللہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی شروع ہو گیا, میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ عمل ہے, یہ ایمان کی دلیل ہے کہ الحمدللہ آپ نے سننے کے بعد عمل کرنا شروع کیا. تو میں آپ لوگوں سے یہی مطالبہ کروں گا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کنٹینیوسلی پڑھتے رہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر قرآن کریم کی تلاوت کریں, پھر نوافل کا اہتمام کریں. ایسے نہیں کہ میں پڑھاؤں گا اور کوئی اور امام صاحب پڑھائیں گے تبھی آپ قیام اللیل کریں گے. قیام اللیل اکیلے بھی پڑھیں آپ, صرف 8 رکعت, تو وہ خیر ایک الگ مسئلہ ہے, ایک بڑی الگ تفصیلی گفتگو ہے. لیکن آپ 8 سے زیادہ 20 پڑھ سکتے ہیں, 50 پڑھ سکتے ہیں, آپ جتنی آپ کی استطاعت ہے پڑھ سکتے ہیں, آپ کی طاقت میں جتنا ہے. تو ایک دعا پڑھنا ہے آپ کو کثرت سے, قرآن کریم کا کچھ حصہ تلاوت کرنا ہے. اس کے بعد ایک اہم بات, صدقہ خیرات. یہ اس کی ایک مثال سمجھیے کہ اگر ایک آدمی نے روز یعنی تاقرات کے دن میں 5 تاقرات کے اندر کچھ پیسے صدقہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے, اور اس نے کما حقہ لیلۃ القدر پانے کی دل سے کوشش کی, جستجو کی اور محنت کی, اور اس نے لیلۃ القدر مان کے چلیے پا لیا, تو 83 سال آپ کا اللہ رب العالمین کی راہ میں روزانہ صدقہ خیرات کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اللہ اکبر, کتنا بڑا ثواب ہے. روزانہ 83 سال کی عمر تک ہم کر سکتے ہیں, کوئی نہیں کر پائے گا. مان کے چلیے 50 روپے آپ دے رہے اللہ کی راہ میں, تو روزانہ 50 روپے کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا 83 سال 4 مہینے. تو صدقہ کرنے کی کوشش کریں, آپ کے سامنے آئے گا. مسجد کے تعلق سے بھی الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, مسجد کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ مسجد کے لیے بھی دے سکتے ہیں, اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ مدرسہ وغیرہ کا چندہ ہوتا ہے تو آپ اس میں بھی دے سکتے ہیں. تو بہرحال یہ آپ صدقہ دینے کی کوشش کریں, دعا کرنے کی کوشش کریں, قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں. اور قرآن کریم کی ایک خاص بات میں آپ کے سامنے رکھوں, روزانہ فجر کے درس کے اندر ایک چھوٹی چھوٹی سورت پڑھی جاتی ہے, اس کا ترجمہ سمجھا جاتا ہے. تو اسی میں سے ایک سورت میں آپ کے سامنے بتاؤں, قل هو اللہ احد, سورہ اخلاص. آپ کو میں نے اس کی فضیلت بتائی تھی کہ جو شخص 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے گا گویا کہ اس نے پوری قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب حاصل کر لیا.
कितना बड़ा सवाब, कितनी बड़ी महरूमी है हम लोगों की कि इन फजीलतों को शायद जानते हुए भी नहीं पढ़ते, या फिर सुस्ती की वजह से नहीं पढ़ते, या फिर ये फजीलत ही को नहीं जानते। तो जो शख्स सूरत इखलास को 3 मरतबा पढ़ेगा, गोया उसने एक कुरान के खत्म करने के बराबर सवाब पाया। खत्म नहीं करा लेकिन सवाब मिलेगा आपको उसको उतना। तो ये आपको रूटीन में बना लेना है। ये पहली ताकरात है। ये सारी बातें मैं इब्तिदाई और तमहीद के तौर पर बस कह रहा हूँ। तो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी कंटिन्यूसली पढ़ना है। कुरान की तिलावत कंटिन्यूसली करना है। कुछ हिस्सा जरूर पढ़ें। नफिल नमाजों की अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करें और पढ़ें नफिल नमाजें 2, 4, 6, 8 जितनी हो सके। उसके बाद आपको जो आपकी इस्तिताअत हो सदका खैरात करें, और कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत कम से कम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं करने की कोशिश करें। ये मैंने आपसे ईमान के बाद अमल का मुतालबा किया। यही मेरे असल दर्स का मकसद था कि हमने इतनी बातें अभी सुनी, मुझसे पहले भी एक आलिम दीन से आपने सुनी, और इससे पहले अपनी जिंदगियों में भी हमेशा आप सुनते हैं, लेकिन अमल यहाँ अल्लाह ताला को मतलूब है। अमल के बगैर आप कहेंगे कि मैं ईमान लाया, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत में डाल दे। जन्नत ईमान वालों के लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि अमल साले के लिए है, और अमल साले पर जमने वालों के लिए है, और अमल साले जिसको मालूम है ईमान के साथ साथ लोगों को बताने के लिए भी है। इन 4 किस्म के लोग अल्लाह ताला के यहाँ खसारे से बाहर हैं, और वो जन्नत के अंदर इंशाअल्लाह जाने के मुस्तहिक बनेंगे। लिहाजा अपनी रात को, इस रात को बेकार न गुजारे, बाहर न निकले, कसरत से मस्जिद में इत्मीनान से बैठे और अल्लाह ताला को खूब याद करें, अल्लाह ताला से लौ लगाएं, और ये एक अहम कलिमात भी कसरत से पढ़े, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। क्या फजीलत है। ये जबान पे हल्के हैं। कितना टाइम लगता है? 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, टाइम नहीं लगता ज्यादा। लेकिन क़यामत के दिन जब हमारे गुनाह ज्यादा होंगे, कोई इंसान ये कह सकता है कि मेरे नेकियां ज्यादा है और गुनाह कम है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरे नेकियां ज्यादा है और गुनाह कम है। लेकिन ये कलिमात जो ऐसे हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, जो इंसान के नेकियों के पड़ले में रख दिए जाएंगे तो भारी हो जाएंगे, उसके गुनाह हल्के हो जाएंगे, और जिसकी नेकियों का पड़ला भारी हो जाएगा उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। तो ये कलिमात 5-6 चीजें मैंने आपके सामने रखी, इसको कंटिन्यूसली यहाँ से 2:30 बजे तक एहतमाम करने की कोशिश करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक जिंदा रखे ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रखे, जब भी मौत दे ईमान और इस्लाम की हालत में मौत दे। अल्लाह हम तमाम की इबादतों को कबूल फरमा और हम लोगों को लैलतुल क़द्र नसीब फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।